ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے مسئلہ ہے کہ آج کل جو ہے فیمیل وغیرہ بھی نعت وغیرہ پڑھتی ہیں، تو ان کا پڑھنا اور سننا دونوں جائز ہیں یا نہیں، اور اسی طریقے کے وہ کیمرے پہ آ کر ویڈیو وغیرہ کی شکل میں بھی نعت وغیرہ پڑھتی ہیں، تو کیا یہ کار ثواب ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی کار ثواب نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ کا کام ہے، اور ایسا کرنے والے گناہ گار ہیں۔ یعنی جتنے بھی یہ فیمیل نعت خواہ اس طرح کا کرتی ہیں کہ کیمرے وغیرہ پہ آ کے نعت پڑھتی ہیں، گناہ گار ہیں۔ اگرچہ کیمرے پہ نہ پڑھ کر صرف آڈیو میں پڑھیں تو بھی گناہ گار ہیں، کہ عورت کی آواز عورت ہے، اور اپنی آواز کو بے ضرورت طرز کے ساتھ اور لحن کے ساتھ کسی غیر مرد کو سنانا یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ان کا نعت وغیرہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ان کو بجائے اس کے ثواب کے ان کو جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ اب کیا ہے کہ ابھی یوٹیوب کی وجہ سے کچھ ایسے چینل بھی ہیں جو فیمیل نعت خواہ وغیرہ پڑھتی ہیں اور ان کو مرد حضرات سنتے ہیں، اور مرد حضرات یا کوئی بھی عوام ہوتی ہے نا، اس قسم کے گناہ کے اندر عوام ان کو مدد کرتی ہے پروموٹ کرنے میں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رد کے لیے ویڈیو دیکھتی ہے تو بھی ان کے واچ ٹائم اور ویو وغیرہ آتے ہیں، تو اس سے بھی ویڈیو وائرل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ گناہ کے کام کے اندر جو عوام مدد کرتی ہے، بجائے ان کو کمنٹس میں ٹوکنے کے ان کی تعریف کرتی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس طریقے کے الفاظ لکھ کے، تو ان کا حوصلہ گناہ کے کام میں بلند ہوتا ہے اور وہ اس کو نیک کام تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اسی کے تعلق سے کہ خواتین مجمع میں جمع ہو کر نعت وغیرہ پڑھتی ہیں تو ان کا پڑھنا کار ثواب ہے، یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے کہ عورت کی آواز عورت ہے، لہٰذا ان کو اتنی زور سے پڑھنا کہ غیر مرد کے کانوں میں آواز جائے، وہ بھی طرز والی آواز میں، تو یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صدر الشریعہ بدر الطریقت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہار شریعت کے اندر فرماتے ہیں کہ عورت کی آواز کا بے ضرورت غیر مرد کے کانوں میں جانا ہی درست نہیں، بلکہ عورت کی آواز جو ہے وہ عورت ہے، یعنی چھپانے والی چیز ہے۔ ضرورت کیا ہوتی ہے کہ جیسے شرعی ضرورت ہے علم دین کا حاصل کرنا یا مسائل میں رجوع کرنا، جب کہ کوئی عالمہ موجود نہ ہو، یا پھر یہ کہ قاضی کے سامنے جا کر شہادت دینا، گواہی دینا، تو یہ چند صورتیں شریعت نے ایسی رکھی ہیں کہ جہاں پر عورت کی آواز غیر مرد کو جا سکتی ہے، یہاں تک کہ بعض صورتوں میں چہرہ دکھانے کی بھی اجازت ہے، مثلا یہ کہ گواہی کے لیے جائے گی یا کوئی ایسی بیماری کے لیے۔ تو اب اگر ڈاکٹر کے پاس بیماری کے لیے جاتی ہے تو وہاں ڈاکٹر کو اپنی مرض بتانا، اپنی بیماری بتانا، یا دکان پہ جا کر سودا طلب کرنا، تو یہ تمام صورتیں جائز ہیں۔ بہت سے لوگ اس میں اعتراض کر کے اپنی عقل کو دخل دیتے ہیں کہ اگر عورت کی آواز عورت ہے تو ڈاکٹر کے وہاں جا کے کیسے بولے گی، تو یہ اپنی عقل نہیں چلانی چاہیے۔ جہاں اس کو بولنے کی اجازت ہے اور جہاں بولنا ضروری ہے، وہاں شریعت نے خود اس کے لیے رعایت موجود کر دی کہ آپ یہاں پہ بول سکتی ہیں، جس کی صورتیں میں نے بتا دی کہ اگر گواہی دینے جانا پڑے یا پھر ڈاکٹر کے جانا پڑے یا پھر کسی سے مسائل وغیرہ بھی معلوم کرنے پڑے، تو ایسی صورت میں بھی یہ آواز غیر مرد کو جانے میں شرعاً حرج نہیں ہے، جبکہ اپنی ضرورت کی بات اور علم دین کے مسائل یہ ڈاکٹر سے دوائی وغیرہ کے بعد بات کو ختم کر دی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شریعت نے عورت کی آواز غیر مرد کے کان میں جانے کی ممانعت فرمائی ہے، اس میں جو سخت ممانعت ہے وہ ہے طرز کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، لے کے ساتھ کسی بات کو کہنا۔ لہٰذا نعت پاک کے اندر عورت اپنی اچھی سے اچھی آواز بنا کر پڑھے گی، اور حدیث میں اسی کو کہا گیا جس کے تعلق سے نازک شیشیوں کی جو حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، تو وہ اس کا مراد یہی ہے کہ لحن والی آواز جو ہے وہ دلوں کے اندر زیادہ اثر کرتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ شریعت نے لحن والی آواز کو جو ترنم سے طرز سے کوئی چیز پڑھی گئی ہو، اس کی زیادہ سختی سے ممانعت کی ہے کہ وہ نہیں جانی چاہیے، تو کیا ڈاکٹر کے وہاں کوئی اپنا روگ گا کے سناتا ہے یا پھر اپنی پریشانی کوئی ترنم میں تو پڑھ کے نہیں بتاتا؟ تو ایسی صورت میں ان کو وہ سمپل طور سے بات کرنا بتانے میں حرج نہیں ہے، اور جو حرج ہے وہ ہے کہ طرز کے ساتھ پڑھنے میں۔ تو نعت پاک طرز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لحن کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر سمپل طریقے سے کسی سے بات کری جائے یا کچھ پوچھا جائے تو اس میں کوئی شرن والی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ اس کا پوچھنا بتانا دونوں چیزیں جائز ہوں، یعنی گناہ والی بات نہ ہو، اس صورت میں گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان
रहमत उल्लाह ताला अलैह फतावा मुस्तफ़ाविया में फरमाते हैं कि ये लड़कियां यानी लड़कियों के ताल्लुक़ से कि जो बुलंद आवाज़ में नाते पाक पढ़ती हैं, ये सब गुनाहगार और जहन्नम की हकदार हैं। और इनकी आवाज़ पर कान धरने वाले यानी वो मर्द हजरात की जो इनकी आवाज़ इनकी नात बहुत ज़्यादा तवज्जो से सुनते हैं, तो इनकी आवाज़ पे कान धरने वाले भी ये भी गुनाहगार हैं और ये भी जहन्नम के हकदार हैं कि औरत की आवाज़ औरत है। लिहाजा बुज़ुर्गान दीन के इस फरमान पे गौर व फिक्र करना चाहिए, खुसूसन उन मर्दों को भी कि जो स्पेशली लेडीज़ जो है उनकी नाते वगैरह बहुत ज़्यादा सुनते हैं। औरत की आवाज़ अगर औरत सुनेगी तो उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी एलानिया तौर से सोशल मीडिया के ऊपर आके पढ़ना तो इसमें पढ़ने वाली गुनाहगार होगी। और जो मर्द हजरात भी सुनते हैं, कमेंट करके उनकी तारीफ़ करते हैं, तो ये उनकी गुनाह पर हौसला अफजाई करते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और वो गुनाह पर और ज़्यादा दिलेर होती हैं। तो ऐसी सूरत में तमाम चीज़ें जो है गुनाह की हैं, तो गैर महरम औरत की नाते पाक सुनने से मर्दों को बचना चाहिए। और ऐसी ख़वातीनों को, अब ख़वातीनों को तो कोई इससे फ़र्क वीडियो से ख़ास पड़ने वाला नहीं है कि जो लोग इसको सुन रहे हैं वो ज़ाहिर है कि पढ़ते नहीं हैं, और जो पढ़ रही हैं बड़े लेवल पे उन तक मेरी बात कोई पहुंचनी भी नहीं है। तो इसलिए उनको परहेज़ करना चाहिए जो इसमें जो है वो गैर मर्द है। और अब जो वीडियो का मसला है, तो ये भी जो है नाजायज़ और गुनाह वाली बात है औरत के लिए कि जिस चीज़ के लिए उलमा ने मुमानियत फरमाई है कि जो पर्दे की चीज़ है उसको कैमरे पर हो या बग़ैर कैमरे के जायज़ नहीं, तो वो जायज़ नहीं। और ये एक पब्लिसिटी वाली बात है कि नाते पाक पढ़ने के लिए, और इसको ये लोग सवाब का काम तसव्वुर करते हैं और नेक काम तसव्वुर करते हैं। अगरचे ऐसा नहीं है कि इसकी मजलिस के अंदर बहुत तारीफ़ करते हैं कि बहुत बरकत वाली महफ़िल है, महफ़िल नात ख़वानी की बरकत वाली है, मगर ये कि उसमें पढ़ना गैर महरम का ये गुनाह वाली बात है, कोई सवाब इनके लिए कोई अजर वाली कोई इसमें बात नहीं है। और वीडियो कैमरे पे आती हैं तो ज़ाहिर है कि इतना उसके अंदर मेकअप भी होता है कि अल्लाह की पनाह, ये बिल्कुल मालूम चलता है कि हाँ आधा 1 किलो के करीब तो उसमें पाउडर वगैरह लगा के और अंडर कंस्ट्रक्शन वगैरह का सारा काम कराने के बाद कैमरे पे आती हैं। तो ये कोई सवाब वाले काम या सवाब वाली महफ़िल नहीं है, बल्कि ये तो ख़ुद को शो ऑफ करवाने वाली बात है, एक झूठी तारीफ़ वगैरह तलब करने वाली बात है। वरना नाते मुस्तफ़ा तो बग़ैर सोशल मीडिया पे आप जो है घर के इलाके की ख़वातीन को जमा करके वहाँ पे मिलाद की महफ़िल करके घर के अंदर भी पढ़ सकती हो। लेकिन ये कि उसने 4 आदमियों को मालूम नहीं चल पाएगा कि आपकी आवाज़ अच्छी है या आपका जो है ना दिखावा कैसा है। तो उस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए सोशल मीडिया पे आया जाता है, किसी सवाब के लिए या हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाते पाक के लिए नहीं आया जाता। बिलफ़र्ज़ आया भी अगर जाता हो, कोई ऐसा कहता है कि हमारी नीयत सवाब की, तो सवाब उसी काम में होता है जो खिलाफ़ शरीयत ना हो। अगर शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात है तो वो कोई किस्म का सवाब नहीं है। लिहाजा सुनने से भी बचो और इस तरीके की वीडियो को देखने से भी बचना चाहिए। पत्थर में हसन लाले पुरनवार